12 جوان زرار کی ٹیم میں تھے، جبکہ ٹیم بی کو افغان کیپٹن لیڈ کر رہا تھا، جو کہ 10 جوانوں پر مشتمل تھی۔ ٹیم سی جو کہ ہاتھ کے پاس تھی، وہ احتشام سمیت 9 لوگوں پر مشتمل تھی۔ جس پہاڑ پہ فواد نے اپنی فیسلٹی بنا رکھی تھی، وہ اس سے کافی دور رکھے اور پھر زمین کے اندر بنے راستے سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلے تو وہ راستہ کافی وسیع تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اس جگہ کے قریب جاتے جگہ تنگ ہوتی گئی۔ ہاد اور احتشام کے علاوہ ایک اور جوان وہاں بھی راستہ چیک کرنے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد احتشام نے انہیں بتایا کہ وہ فیسلٹی کہ ایک دم نیچے ہیں، اس کے لیے وہ کسی آلے کی مدد لے رہا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ وہاں سیٹ کر کے وہ وہاں سے فیسلٹی کا سسٹم ہیک کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ باقی سب کو راستہ صاف ہونے کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ ان کے پلان کے مطابق افغان کیپٹن ان کے حملے کے بعد اپنی ٹیم سمیت اس جگہ کے اصل راستے سے حملہ کرے گا تاکہ کوئی وہ بچ کر بھاگ نہ سکے۔ میں فواد کے سسٹم میں انٹر ہو گیا ہوں۔ یہاں ہر جگہ کیمرہ نصب ہیں۔ ہاتھ جو کہ اس جگہ سے فیسلٹی میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کے قریب آیا۔ دکھاؤ مجھے۔ احتشام مختلف کیمروں کی ویڈیو دکھانے لگا۔ وہیں ایک قید خانے میں حرین دیوار کے ساتھ خود میں سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ زرد ہو رہی تھی، ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہاتھ نے خود میں سکون اترتا محسوس کیا۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو چھونے لگا۔ حرین نے اپنا جھکا ہوا سر ایک دم اٹھایا تھا، جیسے وہ اس کی نظر خود پر محسوس کر پا رہی ہو۔ باقی کیمروں کی فوٹیج دکھاؤ، وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے کہنے لگا۔ تو احتشام نے کوئی اور کیمرے کی فوٹیج چلا دی۔ باقی قید خانوں کی نسبت اس جگہ بہت اندھیرا تھا۔ احتشام اس کی برائٹنیس بڑھانے لگا، لیکن وہ پھر بھی کچھ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ وہ کسی کال کوٹری کی طرح اچھے سے بند تھا، جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ ان کا ساتھی کہنے لگا، ہاں لیکن کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیمرے کے نمبر کے حساب سے ویڈیو حرین کے ساتھ والے قید خانے کی ہے۔ ہاتھ بہت غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بہت عجیب ہے۔ ان کے ساتھ فوجی پھر سے بولا، زمین نہیں ہل رہی، یہ ساری جگہ چوہوں سے بھری ہے۔ کیا چوہے؟ پر کوئی اتنے سارے چوہے کسی جگہ کیوں پالے گا؟ میں اس بارے میں بہت کچھ سوچ سکتا ہوں۔ ہاتھ بے دلی سے کہتا اٹھ گیا اور اس اندھیری جگہ پر ٹارچ جلا کر راستہ ڈھونڈنے لگا، جبکہ احتشام پچھلے 1 منٹ کی ویڈیو کاپی کرنے لگا تاکہ اس جگہ کے کیمرے صرف وہی ویڈیو بار بار چلاتے رہیں اور کسی کو ان کے داخل ہونے کا علم نہ ہو سکے۔ ہاتھ چونکہ اب حرین کو دیکھ چکا تھا تو اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے وہ راستہ مل گیا جس سے وہ فیسلٹی میں داخل ہو سکے۔ شاید وہ راستہ فواد نے ایمرجنسی میں استعمال کرنے کے لیے رکھا تھا۔ جب ان کی باقی ٹیم پہنچی تو بہت طریقے سے اس راستے کو کھول لیا گیا تھا، بس اسے ان سب کو مار کر اپنی حرین کو واپس لانا تھا۔ اس کا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ بے حد مہنگے ہتھیار جو کہ افغانستان اسمگل کر کے لائے جا رہے تھے، وہ پکڑے گئے تھے اور وہ پورا دن اس کے ذمہ داروں کو بھیانک سزا دیتا رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پیاری سے بھی نہیں مل پایا تھا۔ وہ اسے کتنا یاد کر رہی ہوگی نا، یہ سوچتے ہوئے فواد کے چہرے پہ خباثت بھری مسکراہٹ ابھری تھی اور اس نے اپنا رخ اس طرف موڑ لیا جہاں اس نے اپنی پیاری تخلیق کو قید کر رکھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حرین کے جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو اس دیوار میں سنبھالے۔ وہ شخص پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حرین اسے دیکھ کر بری طرح کانپنے لگی۔ نہ جانے یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا۔ وہ شخص دھیرے سے چلتا اس کے سامنے زانوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر حرین کی ہونٹوں سے سسکیاں نکلی تھیں اور آنکھوں سے آنسو۔ میری پیاری، کیا ہوا تمہیں؟ چہرے پہ خباثت لیے وہ اس کی بازو کو چھونے لگا تو وہ چیخنے لگی۔ اس کا جسم بری طرح جھلس رہا تھا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ جب تم پہلی بار مجھے ملی تھی تو صرف ایک بچی تھی اور اب دیکھو ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہو۔ وہ اسے پیروں سے سر تک شیطانیت سے تکتا کہنے لگا تو حرین ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ تمہیں ہاد مرزا نے بہت تنگ کیا نا، پر اب میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ جیسے ہی اس نے حرین کے گال کو چھوا تو وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور اسے ٹانگیں مارنے لگی۔ فواد نے اس کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑا اور زور سے کھینچا، جس سے اس کا سر بری طرح پیچھے دیوار سے ٹکرایا اور حرین کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کتنی بگڑ گئی ہو تم میری پیاری، وہ کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ فواد نے اس کو تھوڑی سے جکڑ لیا۔ حرین اپنا چہرہ اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ فواد نے اپنا پسندیدہ چاقو نکالا اور حرین کی طرف بڑھانے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اس چاقو کو چھونے سے پہلے ہی مر جائے گی، لیکن فواد کا ہاتھ راستے میں رکا دیکھ کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ حرین نے غور کیا تو گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ جگہ کوئی میدان جنگ ہو۔
फवाद इसे धक्का देकर छोड़ता उठ खड़ा हुआ और गालियां देता हुआ इस जगह से फिर कैद करके चला गया। हुरैन ने इसके जाते ही परवरदिगार का शुक्र अदा किया और फिर से खुद को पैरों से धकेलती और कोहनियाँ इस्तेमाल करके उठने की कोशिश करने लगी। गोलियों की लगातार आती आवाज़ से जाहिर था कि इस जगह हमला हुआ है और इसी वजह से फवाद उसे छोड़कर चला गया। हुरैन ने एकदम बेयकीनी से कहका लगाया और फिर वो आंसुओं के साथ हंसने लगी। हाथ इसे यकीन था कि वो उसे लेने आया है। आवाज़ें इसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। इसकी तरह वहाँ मौजूद बाकी कैदी शोर करने लगे थे। सबको एक नई उम्मीद मिली थी कि वो इस कसाब खाने से बच जाएंगे। इसके कैद खाने के दरवाजे से कोई ज़ोर से टकराया था। हुरैन ने धूप निकल कर अपना हलक तर किया और खुश होठों पर ज़ुबान फेरने लगी। वो नहीं जानती थी कि वो फवाद है या कोई और, लेकिन इसका दिल कहता था कि यह हाद है। गोलियों की आवाज़ से इसे पता लगा कि दरवाजे पर वार किया गया है। हुरैन के कानों में सनसनाहट सी होने लगी, लेकिन अभी इसकी परवाह किसे थी। फौज के कपड़े पहने कोई इसकी तरफ लपका। वो इतनी तेज़ी से इसकी तरफ आया कि हुरैन चेहरा भी न देख सकी। किसी ने इसे बाजू से पकड़कर पैरों पर खड़ा किया। इसके पीछे ही दो और फौजी जवान इस जगह दाखिल हुए। हुरैन, तुम ठीक हो? हाथ की आवाज़ से वो इसकी तरफ दोबारा मुतवज्जा हुई। हाथ हाथ वो बार बार इसका नाम पुकार रही थी। समझ नहीं पा रही थी क्या कहे, कैसे अपनी खुशी बयान करे, जबकि वो इसकी कमर बाजू चेक कर रहा था। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो चाकू से इसके बाजुओं के गिर्द लिपटी तार काटते हुए कहने लगा। हुरैन इतनी बुरी तरह रो रही थी कि कुछ कह ना पाई, सिर्फ ज़ोर ज़ोर से सर इनकार में हिलाने लगी। अब जब वो जानती थी कि वो महफूज है तो इसे सर में और कलाइयों में शिद्दत से जलन महसूस होने लगी। हाथ ने इसके निशान से तक कलाइयाँ सामने की और इन्हें देखने लगा। इसके चेहरे पे एक रंग आता और एक रंग जाता देख रही थी। तभी दरवाजे से एहतशाम गन थामे अंदर दाखिल हुआ। हाथ जल्दी करो, यहाँ भी बहुत से लोग हैं। हमारे दो साथी शहीद हो गए। हाथ ने इसे बाजू से खींचा और वो खींचती चली गई। इसने हुरैन को इतनी मजबूती से थामा कि हुरैन के बदन में दर्द होने लगा, लेकिन वो हाथ को इसी मजबूती से थामी थी। हुरैन, एहतशाम तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, तुम इसके साथ चली जाओ। इसकी बात पे हुरैन की आंखें एकदम फैल गईं। लेकिन अभी नहीं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, लेकिन अभी तुम एहतशाम के साथ जाओ। वो इसे तनबीह करते हुए पॉकेट से इसके पेंडेंट निकालने लगा, जबकि हुरैन इस सब के दौरान सरनफी में हिलाती रही। वो पेंडेंट हुरैन की हथेली में रखकर इसे थमा दिया और इसे अपने साथ रखना हमेशा समझी तुम। उसके गाल छूकर एहतशाम की जानिब धकेलते हुए कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊँगी। हाथ रुको, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो चिल्लाते हुए कहने लगी। न जाने इसे इससे दूर जाने में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी। हाथ ने एहतशाम को इशारा किया तो इसे ज़बरदस्ती से पकड़कर कंधे पर डाला और वहाँ से निकल गया, जबकि हुरैन बार बार इसका नाम चिल्लाती रही। हाथ ने इसे देखते हुए लंबी सांस खींची थी। अलविदा हुरैन, और फिर अपने साथियों की तरफ पलट गया। एहतशाम के साथ हाथ ने अपनी टीम के दो जवान भी भेजे थे, जिनका काम इन्हें बाहिफाजत वहाँ से निकालना था। कुछ दूर वो हुरैन को यूं ही उठाए भागता रहा। दूसरी तरफ से इनकी टीम बी ने भी हमला बोल दिया था, जिसका मतलब था कि वह फवाद वहीं छुपा हुआ है। वो हुरैन को फायरिंग में मज़ीद ऐसे नहीं ले जा सकता था। कोई भी गोली इसे आसानी से अपना शिकार बना सकती थी। हुरैन मुसलसल उस पे मुक्कों की बारिश कर रही थी। उनके दोनों साथी उसे सामने से कवर कर रहे थे। एहतशाम ने जैसे ही उसे कंधे से उतारा, वो उसी तरफ लपकी जहां से वो आए थे। हुरैन को बाजू से पकड़कर रोका और समझाने लगा, रुक जाओ हुरैन, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर तुम ऐसे करती रहोगी तो हम दोनों जान से जाएंगे। दीवार की ओट में वो उसे लिए खड़ा समझा रहा था। नहीं प्लीज़, मुझे वापस ले जाओ, मुझे हाथ के पास जाना है, वो रोते हुए कहने लगी। तुम्हारी मौजूदगी से वो फोकस नहीं कर पाएगा और जान से जाएगा, क्या तुम ये चाहती हो? एहतशाम गुस्सा से उसे झंझोड़ते हुए कहने लगा। उसकी बात पे हुरैन की आंखें एकदम फैली थी और वो इनकार में सर हिलाने लगी। तो फिर तुम्हें, वो अभी इतना ही कह पाया था जब एहतशाम की नज़र दूसरे तरफ खड़े शख्स पे पड़ी, जो हुरैन पे गोली चलाने वाला था। हुरैन, एहतशाम ने उसे धक्के से हटाया और वो ज़ोर से मुंह के बल गिरी। हुरैन तो बच गई, लेकिन गोली एहतशाम को लगी थी। उसने खुद को संभालते हुए गोली चलाने वाले पर फायरिंग शुरू कर दी और वो दोबारा उन्हें निशाना बनाने से पहले ढेर हो गया। एहतशाम ने अपना हाथ मजबूती से कंधे पर रखा, जहां से अब खून निकल रहा था। चेहरे से साफ अय्यां था कि वो किस कदर तकलीफ में है। अपने दर्द को नज़रअंदाज करता वो हुरैन की तरफ बढ़ा था। उनके दोनों साथी दुश्मनों के साथ मसरूफ थे। गिरते हुए हुरैन के पाँव में मोच आ गई थी। एहतशाम भी अब इतनी वजनी गन नहीं चला सकता था, इसलिए उसे वहीं फेंक कर पिस्टल निकाली और अपने जख्म हाथ हाथ में लिया, जबकि अपने ठीक बाजू से हुरैन को उठाने लगा। उसकी नज़र लगातार एहतशाम के खून निकलते कंधे पे थी। मुझे माफ़ कर दो, कोई बात नहीं गुड़िया, मुझे जो भी हो जाए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस लम्हा उन दोनों में से किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो उसे गुड़िया कहकर पुकार रहा है, ना कि हुरैन ने। चलो शाबाश, उठो। हुरैन बेतहाशा तकलीफ से उसका और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई तो एहतशाम झुक गया और उसका पाँव देखने लगा।
وہ سوج رہا تھا لیکن ہڈی ابھی اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ واپس کھڑا ہو گیا اور اسے سمجھانے لگا، جتنی تیزی سے ہوگا تم اتنی تیزی سے آگے بڑھو گی اور کہیں نہیں رکو گی، سمجھی؟ حورین سر ہلا کر اکتفا کرنے لگی تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ شاید احتشام کی حالت کی وجہ سے وہ مزید احتجاج نہیں کر پا رہی تھی اور زبان دانتوں تلے لے کر دبا گئی، حالانکہ وہ ہاتھ کے پاس لوٹ جانا چاہتی تھی۔ راستہ صاف ہے، چلیں جلدی۔ ان کے ساتھ ہی دو فوجی واپس لوٹے اور انہیں جلدی چلنے کا کہنے لگے۔ احتشام نے زخمی بازو سے حورین کو سہارا دیا جبکہ دوسرے ہاتھ میں پستل تھامے آگے بڑھنے لگا۔ حورین کو بیچے انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس کی ٹیم میں ایک افغان فوجی شہید ہوا تھا۔ ہر جگہ بم فکس کر دیے گئے تھے جن کے مطابق وہ جگہ 15 منٹوں میں مکمل طور پہ تباہ ہو جاتی، لیکن ہاتھ کو فواد ابھی تک نہیں ملا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ فواد وہیں کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن اسے مزید ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا۔ ان کی ٹیمز اب ریسکیو کیے ہوئے لوگوں کو وہاں سے نکال رہی تھی۔ فیسلٹی آدھے سے زیادہ اب ان کے قبضے میں تھی، جبکہ ہاتھ اپنی 3 لوگوں کے ساتھ ابھی بھی وہ جنگ لڑ رہا تھا۔ باقی ٹیم ریسکیو کے لیے بیچ دی گئی تھی۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جب کسی نے دیوار کے پیچھے چھپ کر اس پہ خاموشی سے وار کرنا چاہا۔ اس پہ وار کیا جاتا اس سے پہلے اس شخص کا ہاتھ کے قبضے میں تھا۔ جب وہ اس کی طرف پلٹا تو ہاتھ اسے فوراً پہچان گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنا حلیہ کافی بدل چکا تھا، لیکن یہ وہی شخص تھا جسے اس دن مال میں ہاتھ نے دیکھا تھا، جو کہ حرین پہ نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اس دن دور ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی افراتفری میں اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، ورنہ فواد کی وہ شیطانیت سے بری کالی آنکھیں وہ کہیں بھی پہچان سکتا تھا۔ افسوس، اتنی کوششوں کے باوجود تم مجھ سے بچ نہیں پائے۔ اس سے گن چھین کر ہاتھ نے اسے کمرے میں دھکیلا اور پھر اپنی گن بھی پھینک دی۔ اسے وہ گولی سے مار کر آسان موت کبھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے اتنے قریب پہنچ کر بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فواد نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا، کہنے لگا، جس پہ ہاتھ نے ابرو اچکا دیے، مجھے نہیں معلوم تھا تم ملٹری کے کتے بن گئے ہو۔ ہاتھ کو وردی میں دے کر وہ چوٹ کرنے لگا۔ مقصد اسے بھڑکانا تھا تاکہ ہاتھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے۔ میں شہباز مرزا نہیں ہوں جسے تم اپنی باتوں میں لے سکو، کسی شیر کی طرح اس پہ اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ فواد نے اس کی طرف بڑھ کر تیزی سے حملہ کرنا چاہا۔ ہاتھ نے ایک بازو سے اس کا حملہ روکا جبکہ دوسرے ہاتھ سے مکہ اتنی زور سے فواد کی ٹھوڑی پر رسید کیا کہ وہ تڑپ کر دور ہٹا، ساتھ ہی منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس نے خون تھوکا جس کے ساتھ اس کا ایک دانت بھی نکل آیا۔ فواد کی عمر ضرور بڑھ چکی تھی لیکن وہ شہباز کی طرح کمزور جسامت کا مالک نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی کئی جوانوں سے زیادہ طاقت رکھتا تھا، لیکن اس بار اس کے مقابلے ہاتھ مرزا تھا۔ جانتے ہو ہاتھ، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ تمہیں شہباز کا نہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ خون سے لدے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں فواد، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، بلکہ میں تم سے بھی ظالم ہوں۔ یہ کہہ کر ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور اس کے پیٹ میں کک کرنے لگا، جسے فواد نے ڈاج کر لیا اور پھر چھپایا ہوا چاقو نکال کر ہاتھ پہ حملہ کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا لیکن چاقو اس کے گال کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ ہاتھ نے اس جگہ کو چھوا تو انگلیاں خون سے تر گئیں۔ اپنے خون دیکھتے ہی ایک چمک اس کی آنکھوں میں ابھری تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اپنی زبان دانتوں میں پھیرتے ہوئے وہ اس چاقو کو دیکھنے لگا جس کی نوک پہ ہاتھ کا خون لگا تھا۔ ناٹ بیڈ، اس نے خوشی سے سرگوشی کی تھی۔ فواد چاقو تھامے پھر سے اس کی طرف آیا لیکن وہ غلطی دہرانے والوں میں سے نہیں تھا۔ جھک کر اس کا ہاتھ نیچے سے تھاما اور پھر تیزی سے گھوم کر اسے فواد کی کمر تک لے گیا۔ اگلے ہی جھٹکے سے فواد کا بازو کندھے ٹوٹ گیا۔ فواد کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی، تم نے میری بیوی پہ اسی چاقو سے حملہ کیا۔ گڈ فواد، ناٹ گڈ۔ فواد کو دھکا دے کر آواز آزاد کیا وہ قدم اٹھاتا اس سے دور ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ سے لڑنے کا ارادہ ترک کیا اور وہاں سے بھاگنا چاہا، جبکہ ہاتھ نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈال کر دبوچ لیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اب کی بار اس کا دوسرا بازو بھی کندھے سے توڑ ڈالا۔ وہ اب دونوں بازوؤں سے معذور تھا، انہی ہاتھوں سے تم نے اسے چھوا تھا۔ فواد کے پاس بچنے کا اب کوئی راستہ نہ تھا، تو وہ اپنی موت سامنے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہاں، اور جانتے ہو تمہاری ماں کے بعد اسے اپنی تحلیق بنانے میں مجھے بہت مزہ آیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، میری پہلی تحلیق تمہاری ماں تھی اور موت کی وجہ تمہاری بیوی۔ اس کی بات پہ ہاتھ کچھ سیکنڈ کے لیے وہیں تھم گیا۔ جانتے ہو، صدف امید سے تھی اور میں نے پہلے اس بچے کو مارا پھر اس کی خوبصورتی کو اپنا بنا لیا۔ اس کی رگیں تن گئیں، کبھی اس نے نفرت اتنی شدت سے محسوس نہیں کی تھی۔ زمین پہ گرا، اس کا چاقو اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دے ڈالا۔ فواد کے کہہ کے اس کی چیخوں میں بدل گئی۔ بنا کوئی دیر کیے اس نے چاقو نکالا اور اس کی دوسری آنکھ میں دے مارا۔ میں تجھے یہ آخری پل ایسے کر دوں گا کہ تم موت کے لیے تڑپے گا۔
وہ اس کی گردن اپنے بازو میں دبوچے گھسیٹنے لگا اور اسی جگہ لے آیا جہاں حورین قید کی گئی تھی۔ تیری موت عبرت ناک ہوگی فواد، عبرت ناک۔ ایک لمحہ کے لیے اس کے کانوں میں صدف کی آواز وہی الفاظ گونجنے لگے۔ کر دیواروں پہ لٹکی زنجیروں سے اسے باندھا اور پھر اس کا پیٹ چاقو سے ایسے چاک کر دیا بس اس کا کوئی اہم عضو کٹے نہ اور اس کی فوری موت نہ ہو۔ بم بلاسٹ میں صرف 5 منٹ رہتے تھے اور اس کے علاوہ ساری فیسلٹی خالی تھی، تو اس قابل نہیں کہ میں اپنے ہاتھ تیرے خون سے رنگوں۔ وہ اس کے چیختے وجود پہ تھوکتا کھڑا ہو گیا۔ قید خانے کے اندر بنے دروازے پہ فائر کیا اور جلدی سے اسے کھول کر خود باہر نکل آیا اور پھر باہر کا دروازہ بند کر کے وہاں لگے شیشے سے جھانکنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں چوہے وہاں سے باہر نکلے اور خون کی خوشبو پاتے ہی فواد پہ جا چڑھے۔ اس کا وجود مکمل طور پہ انہوں نے ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ اس کی چیخیں بھی دب گئی تھیں۔ چھوٹے چوہے اس کے جسم کے نرم حصوں میں لپکے، اس کی آنکھیں، ہونٹ اور ایسے حصے کھانے لگے، جبکہ بڑے چوہے اس کے پیٹ کو کھانے لگے جسے ہاتھ لے کر چاک کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے جسم کے اعضاء کھاتے اس کے پیٹ کے اندر گھس کر منہ سے نکلنے لگے۔ دل اور دماغ سلامت ہونے کی وجہ سے اس نے ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ ہاتھ وہ سب دروازے کے دوسری طرف کھڑا دیکھ رہا تھا۔ فواد بری طرح کانپ رہا تھا، لیکن وہ سب چوہے اسے نوچ رہے تھے۔ احتشام کئی مشکلات سے ہوتا حورین کو لے کر مین گیٹ کی طرف گیا۔ وہ سارا حصہ اب فوج کے قبضے میں تھا۔ انہیں وہاں دیکھتے ہی جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ حورین بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتی، جیسے ابھی کہیں سے وہ نمودار ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ جیپ انہیں دور لے جانے لگی، لیکن حورین کی نظریں صرف اسی پہاڑ پہ بنی عمارت پر مرکوز تھیں۔ جیسے جیسے وہ دور جا رہی تھی اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا، جیسے جسم کا سارا خون کسی نے نکال لیا ہو۔ وہ کانپنے لگی تو احتشام اس کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ اس وقت اپنے کندھے پہ پٹی کروا رہا تھا۔ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، لیکن وہ اس پہاڑی کے اوجھل ہو جانے کے باوجود ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ سیٹ کے نیچے رکھا کمبل نکال کر احتشام نے اسے اوڑھا دیا۔ جیسے ہی وہ کابل ایئرپورٹ پر پہنچے، ہاتھ کے 2 لوگ پرائیویٹ جیٹ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے نکلنے کی کلیئرنس وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ حورین کو لے کر وہ جیٹ میں داخل ہوا اور ایئر ہوسٹ کو کہہ کے حورین کے پاؤں کی پٹی کروانے لگا، لیکن وہ ہر چیز سے بیزار سی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ ہوا میں پرواز بھر چکے تھے، لیکن حورین نے تو جیسے زبان کو تالا لگا لیا تھا۔ کئی جگہوں سے اسے چوہے اسے مکمل طور پہ کھا چکے تھے اور ہاتھ اس کی ہڈیاں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ اس کی ماں کو مار دیا گیا ہے، لیکن امید تھی کہ شاید موت کا یہ سفر تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ وہ شہباز اور فواد کو بار بار اندھوناک موت دینا چاہتا تھا۔ ہاتھ ویئر آر یو؟ اس کے کان میں لگی ڈیوائس سے زرار کی آواز ابھری تو وہ اس سحر انگیز منظر سے باہر نکلا۔ میں فیسلٹی میں ہوں، تم ابھی تک وہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو وہاں سے۔ زرار کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی اور پھر مکمل طور پہ بند ہو گئی۔ اس نے بازو پہ بندی گھڑی دیکھی جو اس وقت بم بلاسٹ ہونے میں آخری 50 سیکنڈ دکھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پہلا دھماکہ گیٹ کی طرف ہوگا، اس لیے اس نے زمینی راستے کا انتخاب کیا۔ ایک آخری مسکراہٹ فواد کے حال پہ اچھالتا وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ تیزی سے اس نے فاصلہ اس خفیہ راستے تک طے کیا، لوہے کی بنی وزنی ٹائل کو ہٹایا اور وہاں اتر گیا، لیکن اب آخری 10 سیکنڈز کھاتے ہوئے بیپ کرنے لگی تھی۔ اس کے پاس ٹارچ نہیں تھی، لیکن راستہ اس کے ذہن میں حفظ تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ گاڑی کے صفر دکھاتے ہی پہلا زوردار دھماکہ ہوا جس سے وہ ساری پہاڑی لرز اٹھی۔ زرار بار بار ہاتھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب بے سود رہا۔ جیسے ہی پہلا بلاسٹ ہوا زمین کانپنے لگی۔ اگلا بلاسٹ 5 سیکنڈ کے وقفے سے تھا۔ زرار نے ایک نظر اس زمینی راستے کو دیکھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل وہ اس طرف بھاگ رہا تھا۔ سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رک جائیں۔ اس کے ساتھی اسے پکار رہے تھے، لیکن وہ سب کو انسنا کرتا اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اگلا بلاسٹ کافی قریب ہوا تھا، اس کے اوپر مٹی کے ٹکڑے گرنے لگے تھے۔ اس جگہ رہنے والے چوہے اور مختلف حشرات بھی فرار حاصل کرنے لگے تھے۔ مٹی کا ایک بڑا ٹکڑا اس پہ آ گرا اور وہ کھانسنے لگا۔ اس اندھیری جگہ پہ ہر جگہ دھول مٹی تھی۔ اگر پرانے سیویج پائپ نہ ہوتے تو وہ جگہ مکمل طور پہ بیٹھ چکی ہوتی اور ہاتھ وہاں دب چکا ہوتا۔ اس کی رفتار راستے میں گرنے والی مٹی سے دھیمی ہو گئی تھی۔ تبھی تیسرا اور آخری دھماکہ عین اس کے اوپر ہوا۔ کوئی وزنی چیز دھماکے سے پیدا ہونے والی فورس سے آ کر اس کے سر پر لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو ہوش سے بیگانہ ہوتے جانا۔ اس کے جسم کے کئی اور حصوں بھی ایسی چیزیں ٹکرا کر اسے زخمی کر گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ حورین اپنی محبت کو پکارتے ہی وہ منہ کے بل گرا اور اندھیری وادیوں میں چلا گیا۔ اس وقت جیٹ میں بیٹھی حورین تڑپ اٹھی تھی۔
اسے لگا جیسے کوئی اس کا دل نوچ رہا ہو۔ چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور وہ گردن پہ ہاتھ رکھے سانس کھینچنے لگی۔ احتشام اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ بری طرح رونے لگی۔ شاید وہ اس کی تکلیف محسوس کر پا رہی تھی۔ جب وہ واپس پہنچے تو 8 لوگ پہرےداری پہ مامور تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ماریا صوفے پہ بیٹھی تھی۔ احتشام اندرونی گیٹ لاک کر کے دوسرے صوفے پر جم گیا۔ حورین ماریا کے پاس گئی تو اس نے بھی حوصلہ دینے کی خاطر اسے گلا لگا لیا۔ واپس آتے ہی اسے آمرہ کی موت بھی یاد آ گئی تھی۔ وہ کس کس کے لیے روتی، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، آمرہ کے لیے، یا اس کے لیے جسے وہ وہاں چھوڑ آئی تھی؟ ہچکیاں بھرتے وہ بری طرح رو رہی تھی تو ماریا اس کی کمر سہلا کر اسے خاموش کروانے لگی۔ رات آئی اور گزر بھی گئی، لیکن ہاتھ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں پہنچی۔ حورین کے ساتھ ماریا اور احتشام بھی جاگتے رہے۔ تینوں حال میں موجود اس کا انتظار کرتے رہے۔ حورین اپنے گھٹنے تھامے بیٹھی ایک دم کپ کپانے لگتی تو ماریا اسے حوصلہ دینے لگتی۔ اسے بخار ہونے لگا تھا، اس کے باوجود بھی وہ آرام کرنے سے انکار کرتی۔ احتشام کبھی صوفے پہ بیٹھ جاتا تو کبھی ہال میں چکر لگانے لگتا۔ ماریا اس کی 2 بار پٹی بدل چکی تھی۔ دونوں کچھ بھی کھانے پینے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ اگلی صبح میجر عمر کو دیکھ کر انہیں حوصلہ ہوا، لیکن ان کا لٹکا چہرہ دیکھ کر ایک نئے خوف نے ان تینوں کو گھیر لیا۔ ہاتھ کہاں ہے؟ کیا ٹیم ابھی تک واپس نہیں آئی؟ ٹیم واپس آ چکی ہے، ہمارے 5 فوجی شہید ہو گئے، وہ مدھم لہجے میں بتانے لگے۔ ہاتھ کہاں ہے؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ حورین مزید صبر نہیں کر سکتی تھی، اٹھ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ہاتھ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ بلاسٹ کے وقت وہ وہیں بلڈنگ میں تھا۔ سب کے تاثرات دیکھ کر وہ گلا صاف کرنے لگے۔ ہمارا اندازہ یہی ہے کہ وہ بلاسٹ کے دوران بچ نہیں سکا۔ یہ خبر ان تینوں پہ کیسے قیامت بن کے ٹوٹی تھی وہی جانتے تھے۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حورین صوفے کی پشت کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو وہیں زمین بوس ہو گئی۔ پھر اپنا ہاتھوں سے چہرہ زور زور سے رگڑنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ۔ اب کی بار وہ چیخنے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اس کے جذبات نے ایسے شدت اختیار کی تھی کہ پہلے وہ تینوں اپنی جگہ پہ جمے رہے۔ ماریا نے ہوش سنبھال کر اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ فوراً ہود میں سمٹ گئی اور ہود کو اس کے دور کرنے لگی۔ اپنے بھائی کی خبر پر اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ حورین صحیح کہہ رہی ہے، ہاتھ نہیں ہوا ہوگا بلاسٹ میں۔ ماریا عمر صاحب کی طرف پلٹ کر کہنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی ایسے غلطی کر سکتا ہے۔ ماریا ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ نے کوئی سرچ پارٹی بھیجی؟ اگر نہیں تو میں خود یہ کام کروں گا۔ احتشام، مجھے بھی وہ بہت عزیز ہے، میں نے وہاں سرچ ٹیم بھیجی ہے، پر ابھی تک ایسا کوئی شواہد نہیں ملا کہ وہ زندہ ہو۔ ذرا نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی زخمی ہے، اسی لیے میں بتانے آیا۔ اس کی بات سے ماریا کو اتنے کم وقت میں دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ان دونوں خبروں نے تو جیسے ماریا کی قوت گویائی چھین لی تھی۔ زخمی ہے، 2 دن تک ڈسچارج ہو جائے گا۔ ماریا نے کچھ سانس لیا اور پھر حورین کی جانب دیکھا جو ویسے ہی بیٹھی خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ حورین کے لیے اس کی زندگی آج صحیح معنوں میں ختم ہوئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ مسلسل صرف یہی گردان کیے تھی۔ کسی کو بھی اس وقت نارمل نہ لگتی۔ وہ شروع سے نارمل تھی ہی کب، اسے تو بس ہاتھ زندگی کی طرف لایا تھا، اور اب اس کے بارے میں یہ خبر آئی تھی۔ وہ اپنے پینڈٹ کو تھامے شدت سے رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ خود کو ختم کر لے۔ سانس لینا مشکل ہوئے رہا تھا، اور اچھا ہی تھا، سانس لینے کی خواہش اب کسے رہی تھی؟ ہاتھ کی صورت میں اسے دوسرا موقع دیا گیا اور اب اس سے اتنی دور چھین لیا گیا۔ وہ اس میں کیسے بستا تھا، یہ سب اب معلوم ہوا تھا۔ کب وہ ہوش سے بیگانہ ہوئی، حورین کو پتہ بھی نہ چلا، لیکن اس بار اسے وہاں بھی سکون نہیں تھا۔ اندھیرے کی جگہ ہر طرف آہد کا چہرہ دکھ رہا تھا، ہاتھ کا چہرہ دکھ رہا تھا، اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اور پھر کشن قدموں میں پھینکتے ہوئے، گازیبو کے پاس کھڑے اسے راستہ نہ دیتے ہوئے، پہلی بار اس کے قریب آتے ہوئے، نکاح کے وقت اس کے چہرے پہ عیاں خوشی اور پھر اس کا تحفہ بالوں میں سجائے حورین کو دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات، اور پھر سے احتشام کی طرف دھکیلتے ہوئے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر بے ہوش رہی، لیکن ان لمحات میں وہ کتنی بار جی اور کتنی بار مری تھی۔ احتشام، حورین کو ایک طرف جھکتے ہوئے دیکھ کر ماریا کی تو جیسے سانس اٹک گئی۔ وہ احتشام کا نام چلانے لگی تو حورین کو دیکھ کر وہ اس طرف بھاگا۔ اسے اٹھا کر صوفے پر لٹایا تو ماریا اس کی نبض چیک کرنے لگی، جو کافی سست تھی۔ حورین، ہوش میں آؤ پلیز، ماریا اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی۔
اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا تو وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں رگڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی تو ماریا اسے زبردستی کھلانے لگی، جس پہ وہ چہرہ کا رخ موڑ کر بیٹھی رہی۔ مجھے میرے کمرے میں رہنے دیجیے، احتشام اور ماریا کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھ کر کہنے لگی۔ اسے اس وقت اکیلا رہنا تھا، صرف اپنے خیالات کے ساتھ۔ حرین کو یقین تھا کہ ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا۔ ماریا اور احتشام اسے دیکھتے رہے۔ وہ کانپتی ٹانگوں پہ کھڑی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اتنے سے وقت میں ہی اس کا جسم کتنا کمزور ہو رہا تھا۔ جس پاؤں پہ موچ تھی اس میں بے تحاشا تکلیف تھی، لیکن وہ بنا کوئی پرواہ کیے چلتی گئی۔ ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگا، لیکن ہاتھ کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ احتشام سوزی کو وہاں لے آیا تھا اور خود بھی اتنے دنوں سے وہیں رہائش پذیر تھا۔ سوزی اور ماریا کے زبردستی کرنے پر وہ کچھ نہ کچھ نگل لیتی تھی۔ ہاتھ کو جاننے والے اس کی ناموجودگی کے بارے میں سوال کرنے لگے تھے۔ اگر یہ خبر عام ہو جاتی تو اس کی طاق میں بیٹھے لوگ سر اٹھانے لگتے۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ حرین بیڈ پہ لیٹی اپنے پاؤں دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کی مہک اب اس کمرے میں کم ہونے لگی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کسی دن وہ مہک بھی ختم نہ ہو جائے۔ اس کا پاؤں اب ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن جسم بہت کمزور تھا۔ جیسے ہی کھڑی ہوتی چکر آنے لگتے۔ میری حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو، سمجھے؟ جھوٹے، تم نے کہا تھا واپس آؤں گا۔ نہیں، میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ وہ اس کے خیالات سے ایسے ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا تو وہ خاموش ہو گئی۔ حرین صاحبہ، چلے ناشتہ کر لیں۔ سوزی، تم دروازہ نوک کر کے آیا کرو، ہاتھ کو تمہارا ایسے آنا پسند نہیں۔ چہرے پہ سنجیدگی اختیار کیے وہ اسے کہنے لگی تو سوزی کے قدم وہیں رک گئے، لیکن پھر خاموشی سے ڈش اس کے پاس بیڈ پہ رکھ دی۔ کچھ دنوں سے وہ ایسی ہی بوکھلائی باتیں کرنے لگی تھی۔ حرین صاحبہ، فریش ہو جائیں پلیز۔ وہ نرمی سے اسے کہنے لگی تو حرین اپنے وجود کو کھینچتی اٹھ بیٹھی اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے بری طرح چکر آئے اور وہ گر گئی۔ حرین صاحبہ، حرین صاحبہ۔ جب وہ اس کی کوشش کے باوجود ہوش میں نہ آئی تو کمرے سے باہر بھاگی۔ احتشام صاحب، حرین صاحبہ کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی آئیں۔ احتشام جو کہ ہال میں بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا، سوزی کی آواز پہ اوپر کی طرف بھاگا۔ ہٹو۔ سوزی کو سائڈ پہ کرتے ہوئے اس نے حرین کے بے ہوش وجود کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ سوزی کو ساتھ لیے اس نے حرین کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ماریا بھی اس وقت موجود نہیں تھی۔ پہرے داروں نے جلدی سے مین گیٹ کھولا اور گاڑی زناٹے برتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ہاسپٹل میں آئے انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا جب اس کی ملاقات ڈاکٹر سے ہوئی۔ آپ مریضہ کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی، احتشام گلا صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھیے، ایسی حالت میں اتنی کمزوری اچھی نہیں ہے۔ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ کیسی حالت؟ احتشام اس کے سوال کو نظر انداز کرتا کہنے لگا۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، ان کی عمر بھی کم ہے اور جسم بھی بہت کمزور۔ ایکسپیکٹ؟ ڈاکٹر کی بات سن کر ان دونوں کو دھچکا لگا تھا۔ سوزی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ دیکھیں، وہ کافی بری ذہنی کیفیت کا شکار ہے، آپ جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ حرین کا شوہر اس پہ ظلم کرتا ہے۔ اپنا سر جھٹکنے لگا۔ 20 بچے، ایڈیٹ کہیں کا، وہ ہاسپٹل کی چھت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اب میں اس سچویشن کو کیسے سنبھالوں؟ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ وہ اس سے کیا ایک وعدہ بھی ٹھیک سے نبھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ 2 دن تک آبزرویشن میں رہی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر اس کی حالت نہ سدھری تو مس کیریج ہونے کا خطرہ تھا۔ کھانے پینے کے خیال اور بیڈ ریسٹ کی ہدایت دے کر اسے چھٹی دے دی گئی۔ جب سوزی کمرے میں اسے لینے گئی تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے چھت کو گور رہی تھی۔ ہاتھ کو اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یقیناً اسے بھی بچے کی خبر دے دی گئی تھی۔ وہ لمبی سانس بھرتی اٹھ بیٹھی تو سوزی اس کے قریب آ کر ہوئی۔ حرین صاحبہ، ہاتھ صاحب کبھی آپ کو اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ نرمی سے سمجھاتے ہوئے وہ اس کی مدد کر کے بیڈ سے اٹھانے لگی۔